بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید مخبرا وعامرا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر صائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ جب اللہ پڑھتا ہے تو آپ بھی پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت ختم المرتبت آقا دو جہاں والی کون و مکان نیر لالا رخاں سیاح لامکاں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذوی الاحتشام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا فرمایا جنوں اور انسانوں کو سوائے عبادت کے لیے، یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر اسی بات پر رہیں تو پھر عبادت کے دو رنگ ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی طرف اگر آئیں تو پھر ہمیں قرآن کی طرف جانا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حقوق اللہ کی بنیادی 5 چیزیں ہیں، توحید الہی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب آئے حقوق العباد کی طرف۔ حقوق العباد کو دیکھا جائے تو پھر ہمیں قرآن کا سہارا لینا ہوگا۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جو رکھا گیا ہے وہ والدین کا رکھا گیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان کو سمجھنا ہو تو پھر قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اف تک کا بھی کلمہ نہ کہو، ان کو کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے وہ ناراض ہو جائیں، جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے، جس سے وہ تم سے ناراض ہو جائیں، کوئی بھی ایسی بات نہ کہو۔ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ بنا سکا، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کا غلام تھا اور اتفاقاً میری ماں کافرہ تھی۔ حضور کی باتیں سن کر جب گھر آتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ ماں سے حضور کی باتیں کروں، لیکن ماں کافرہ تھی، ماں حضور کی باتیں سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو حضور کے علاوہ کوئی بات کرنا بھی نہیں آتی تھی۔ وہ جب بھی لبوں کو کھولتے تھے میرے حضور کی بولی بولتے تھے، جب بھی لبوں کو کھولتے تھے حضور کی حدیثیں بولتے تھے، لیکن ابو ہریرہ کی ماں کافرہ تھی، حضور کی باتیں سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔
ایک دن یوں ہی حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ سے تشریف لے آئے گھر، تو باتیں کرنے لگے حضور کی، تو ماں کا لہجہ تلخ ہو گیا، ماں غصہ ہونے لگی۔ تو ابو ہریرہ نے اپنی ماں سے عرض کی کہ ماں تیری عظمت کو سلام، تیرا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان والی ہے، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں۔ ابو ہریرہ گھر سے نکل جاتے ہیں، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس دنیا میں ایک ہی ماں کا رشتہ تھا، وہ بھی آج ہاتھ سے جا رہا ہے۔ افسردہ ہو جاتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، ذہن میں دوسری جانب پھر خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس کی بارگاہ میں چلوں جو سارے دکھوں کا مداوع کرتا ہے۔ حضور کی بارگاہ کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، حضور جب اپنے غلام کو دور سے دیکھتے ہیں تو حضور دلوں کی بولی سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے حضور جان جاتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو کس بات نے پریشان کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ابو ہریرہ جب قریب آتے ہیں تو وجہ پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ کیا وجہ ہے، آج پریشان لگ رہے ہو، آج پریشان نظر آتے ہو۔ ابو ہریرہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں۔ اتنی بات کہنی تھی کہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا لی دعا کے لیے۔ جب ہاتھ اٹھائے نا، اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھایا اور فضا میں جب بلند کیا نا تو کیا کہا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اتنے جملے کہنے تھے کہ ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستے میں کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کبھی تمہیں تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے، یار آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ گھر جلدی پہنچتا ہے یا رسول اللہ کی دعا پہنچتی ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں ابو ہریرہ، جب گھر پہنچتے ہیں نا تو دروازے پر دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، بیٹا ابو ہریرہ رکو، میں آ رہی ہوں۔ ابو ہریرہ جان جاتے ہیں کہ یہ کسی کافرہ کا لہجہ نہیں ہو سکتا، یہ بلکہ امت محمدی کا لہجہ ہے۔ تو جب ماں دروازہ کھولتی ہیں، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، تازہ غسل کی وجہ سے میری ماں کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور زبان پر کلمۃ الحق جاری تھا۔ کیا جاری تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو علماء نے لکھا کہ اگر والدین کافر ہوں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے گی، ان کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کی جائے گی۔ اگر والدین گناہگار ہیں تو پھر ان کی بخشش کے لیے دعا کی جائے گی، کیونکہ جو بخشش کی دعا ہے وہ صرف اور صرف بندہ مومن کے لیے ہے، بندہ مومن کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ تو ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ، والدین کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ حضور نے بھی اس کی التجا کی۔ حضور آئے نا گھر سے تو صحابہ سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، تو حضور نے فرمایا، اے صحابہ آج کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، سورۃ الفاتحہ مکمل کرتا اور میری ماں گھر کے دروازے سے پردہ ہٹا کر مجھے آواز دیتی، اے محمد آ کے میری بات سن، تو میں نماز کو وہیں چھوڑ دیتا اور پہلے ماں کی بات سنتا، پہلے ماں کی بات سنتا، پھر آ کر تمہیں نماز کو مکمل کرواتا۔ ماں کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ماں سے عرض کی کہ ماں تو مجھے اپنے سارے حقوق معاف کر دے، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا جا، مجھے کیا بھلا اعتراض ہو سکتا ہے، جا جا کے اپنے رب کو منا لے، جا جا کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں گیا، عبادت اور ریاضت کرتا رہا، عشق الہی کے، ذکر الہی کے دیپ جلائے رکھے، 12 سال گزر گئے لیکن وہ قرب حاصل نہ ہوا۔ 12 سال کے بعد جب بسطام شہر کے قریب سے گزر ہوا نا تو ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ماں کو ہی نہ سلام کیے جاؤں۔ تو گھر جاتے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں، لیکن اس خیال نے ہم کو روک لیا کہ رات کا پچھلا پہر ہے، ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، آج آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، ماں اٹھے گی، میرے لیے تکلیف کا سامنا کرے گی، ظاہر ہے کھانے کا اہتمام کرے گی، تکلیف ہوگی۔ تو وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اب گھر سے باہر کی طرف ایک پانی کی نالی بہتی تھی، جب تہجد کا وقت ہوا تو اس نالی سے پانی بہنے لگا، سمجھ گئے کہ تہجد کا وقت ہو چکا ہے، وضو کا پانی ہے، ماں تہجد کے لیے اٹھی، فوراً سے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آتی ہے، بیٹا بایزید رک، میں ابھی آئی۔ 12 سال گزر گئے، پھر بھی بیٹا جب آیا دستک دی تو اندر سے کیا آواز آتی ہے، بیٹا بایزید رک، میں ابھی آئی۔ ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پر ٹکی رہتی ہیں، بیٹا گھر سے ذرا لیٹ تو ہو جائے۔
جب ماں نے دروازہ کھولا، بیٹے کے چہرہ دیکھا، گرد آلودہ چہرہ، زلفیں بکھری ہوئی، داڑھی الجھی الجھی، پھٹا پرانا لباس، تو ماں کی چیخ نکل گئی۔ یوں ہاتھ اٹھا کر رب کے آگے دعا کرتی ہیں، رب سے کہتی ہیں کہ اے اللہ، میرا بیٹا 12 سال گزر گئے مجھ سے جدا رہا، میرا لخت جگر مجھ سے 12 سال مجھ سے جدا رہا، لیکن تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہ دیا۔ ابا یزید فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عبادت اور ریاضت سے مجھے جو کچھ حاصل نہ ہوا، ایک بار ماں کے ہاتھ اٹھانے سے ملا، ایک بار ماں کے ہاتھ اٹھانے سے حاصل ہو گیا۔ تو ماں کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ جب پڑھائی کے لیے گئے نا، تو وہاں پر 1-2 سال گزرے تو ماں کا انتقال ہو گیا، تو وہیں پر شعر لکھتے ہیں، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرشد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب کس کو میں یاد آؤں گا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا ہمیں والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام۔